یعنی ہم اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں جو مجھے اگر کوئی دے تو مجھے غصہ آ جائے. آپ سوچیں, اب ذرا امیجن کرتے جائیں, جتنے لوگ یہاں مجھے سن رہے ہیں, ہمارا دیا ہوا صدقے کا مال جس طرح کا ہم دیتے ہیں, مجھے کوئی دے تو مجھے کیسا لگے گا؟ کچھ لوگ جب یہ راشن وغیرہ بٹتے ہیں تو راشن بھی گھٹیا, بعض اوقات وہ بیچارہ غریب آدمی گھر جا کے وہ راشن کھولتا تو کہتا ہے یہ کیسا راشن دے, کیا خود کھاتے ہیں ایسا؟ غور کریں, تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں, اچھا دیں. دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں, میرا اور آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے. کیا معاذ اللہ میرا کھانا میرے کپڑے اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر دل دیکھا جاتا ہے, یہ بندے کی نیت کیسی ہے, مجھ سے محبت کتنی ہے, میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا, بیکار, پھینکنے والا. اچھا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایسا تو نہیں ہے, ہم ایسا ہر کوئی تو نہیں کرتا. چلے میں آپ کو 2-3 ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یعنی کھانے پینے کی چیزیں جب بھی بچیں گی, کپڑے جب بھی خراب ہوں گے, کبھی جرابیں پہن رہے ہیں اس میں سوراخ ہو گیا تو بندہ کہے گا یار اب یہ تو کسی کام کے نہیں, کسی کو دے دو. میں نہیں کہتا وہ نہیں دینا چاہیے, وہ بھی دیں, اب ظاہر کرنے سے بہتر ہے کسی کے کام آئیں گے, لیکن کبھی کبھی اچھا بھی تو دینا, دل سے دیں. اپنے لیے 4 چیزیں خریدی ہیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب مسلمان کے لیے, اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی ملازمین میں سے کسی کو دے دیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں کھانا بنے تو اس سے پہلے کہ ہم کھائیں وہی کھانے میں سے اسی انداز کا کھانا نکال کر اپنے کسی ملازم, کسی پڑوسی, کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے؟ ضروری ہے کہ پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے اور مجھے لگے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا اور میرے کام کا نہیں ہے, اور اب میں کسی کو دوں؟ اس میں کتنا فرق ہے اور اس میں کتنا فرق ہے. کیسی دل سے دعا نکلے گی کسی کو اگر آپ ایسا دیں گے تو. اب ذرا غور کریں, صرف یہ کھانے پینے میں نہیں ہے, ایک عجیب سی جس کو کہتے ہیں نا راہ خدا میں جب بھی دینے کی بات آئے گی تو شیطان ہم سے ڈنڈی لگواتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر جمعے میں یا کسی جگہ پر اعلان ہوا کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, بعضوں کا ڈبہ مسجد میں ہمارے سامنے آتا ہے یا جھولی وغیرہ آتی ہے. اب آپ غور کریں, ہمارے جیب میں 50-50 کے 2 نوٹ ہیں یا 100-100 کے 2 نوٹ ہیں یا 10 روپے کے 2 نوٹ ہیں, جس کی جیسی حیثیت. آج حضرت نے کہا کہ چلو سخاوت دکھاتے ہیں, آج مسجد کے چندے میں پیسے ڈالتے ہیں. ایک کڑک نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں لوگ کون سا نوٹ ڈالتے ہیں؟ حالانکہ 50 روپے کا پرانا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے, نیا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے, لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا, چلو یار یہ پرانا پھٹنے والا ہے نا, اس کو دے دو. یعنی آپ سوچیں کہ جب جب اللہ کی راہ میں دینا ہے ہمیں کیوں ہی اندر سے آواز آتی ہے کہ یار یہ جو کام کرنی ہے نا یہ والا دے دو. آپ نوٹ کو تو چھوڑیں, لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا, کسی کے 3-4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں ماشاءاللہ, بندہ کہتا ہے یار میرا ایک بیٹا بڑا ہوشیار ہے, سارے جو ہے نا حساب کتاب میں بڑا پکا ہے, سبق بھی یاد کر لیتا ہے, یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا بچہ وہ گھر کے پل پرزے بھی ذرا ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ بہت شرارتی ہے, کوئی سبق یاد نہیں کرتا, تھوڑا سا چلنے میں بھی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے, معذور ٹائپ کا ہے, یار اس کو مدرسے میں دے دیں. آپ سوچیں کہ ہم اپنا اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دیں گے جو میرے کام کا نہیں ہے, مدرسے میں بچے بھی وہی والے ڈالتے ہیں لوگ. یعنی آپ سوچیں یار یہ کتنی بڑی بے وقوفی. اچھا بعض اوقات پھر ہم کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ یار آج کل کے علماء اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں, آج کل کے علماء معاشرے کے مطابق بات نہیں کرتے, ان کو جناب لوگوں کی سائیکی کا نہیں پتا. بھائی آپ نے بچے کون سے دیے مدرسے کو؟ دینا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ ہے ماشاء اللہ کہ بھائی یہ میرا بچہ سب سے بریلینٹ ہے, اس کو مفتی بناؤں گا, اس کو عالم بناؤں گا, ساری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے, بچہ بھی دینا ہے, اولاد بھی اگر دینی ہے تو جو میری بات نہیں مانتی. ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ, میرا بیٹا جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے, تو نشئی ہو گیا ہے, تو بری صحبتوں میں ہو گیا, پلیز اس کو مدنی قافلے میں لے جائیں. بھائی یہ اس صحبت سے پہلے مدنی قافلہ یاد نہیں آیا تھا؟ اگر پہلے ہی مدنی قافلے میں ڈال دیتے تو اس صحبت میں بھی نہ جاتا. جب بالکل بندہ ہار مان جاتا ہے نا اپنے بچوں سے, پھر آتے ہیں ہمارے پاس, حضرت کچھ کریں, کسی طرح مدرسے میں لگا دیں, قافلے میں. ٹھیک ہے ہم تو اس کو بھی لے جائیں گے, ہم منع نہیں کرتے, ہمارا کام ہی یہی ہے. لیکن آپ اور میں خود سوچیں نا کہ ہم اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس بچے کو کس فیلڈ میں ڈالنا ہے. آپ یقین کریں, آپ کبھی فیصلہ کر کے دیکھیے گا, آپ مایوس نہیں ہوں گے. اپنے گھر میں اپنے گھر کے بہترین فرد کو, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اگر اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے, اس کو ذہانت ہے, اس کے اندر قابلیت ہے, اسے آپ دین کا خدمتگار بنائیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کیسی دین کی خدمت کرے گا. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھیں, جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اسے بھوکا نہیں رکھتا ہے.
بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خبط سوار ہو جاتا ہے کہ یار اپنے بچوں کو دیندار بنا دوں گا تو ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے, دنیا کی روزی دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کر جواب دیں گے. اللہ دینے والا ہے نا. جو بچہ آپ کا اللہ کو راضی کرے گا وہ بچے کو اللہ بھوکا رکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کو غیب کے خزانوں سے آتا, اس کے برکت سے آپ کو روزی ملے گی. اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی دین کا خدمتگار بن گیا نا, آپ نوٹ کر لیجئے گا, اس بچے کی برکت سے دیکھیں اللہ آپ کی روزی میں کیسی برکت ڈال دے گا. آپ کے گھر سے انشاءاللہ دین کی شمع روشن ہو رہی ہے. تو پلیز یہ غور کریں. یہ آیت تو جو میں نے پڑھی پچھلے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو خراب مال دیتے تھے اللہ کی راہ میں, مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج ایسا دور نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے, میں آپ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو بہترین کریں, گھٹیا مال خرچ نہ کریں. اور یہ جملہ ڈرانے والا ہے کہ اے بندوں, اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم قبول کرو گے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے تمہیں دے تو برا لگے تمہیں کوئی, یعنی مجھے اور آپ کو کوئی پیکٹ میں وہی والا صدقہ وہی والا چیز دے دے جو ہم کسی غریب کو دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے تو کتنا برا لگے گا کہ یہ تحفہ لائے ہو میرے لیے, یہ پرانے کپڑے, پھٹے ہوئے کپڑے, بچا ہوا کھانا, کتنا برا لگے گا. اور یہی پیکٹ یا یہی تحفہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. سوچئے, 4 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. بھلائی تک پہنچنا ہے تو کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز, اچھی چیز جو آپ کی فیورٹ ہے, مزہ اس میں ہے. اچھا, صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ سنا نا, یہ آیت سنی, ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ایک صحابی آئے, کہتے ہیں حضور میری ساری پراپرٹی میں سب سے پسند مجھے یہ باغ ہے, میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. ایک صحابیہ کہتے ہیں میرے حضور بہت ساری میرے پاس سواریاں ہیں, یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. بیسٹ چیزیں لے کر آئے صحابہ. سبحان اللہ, قرآن کا یہی تو کمال ہے, ساری چیزوں کو اس آیت میں کور کیا گیا ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے. بھائی جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا, شیطان دماغ میں کیا خیال لائے گا؟ بھائی اتنے خرچ کرے گا تو کم ہو جائیں گے, محتاجی آ جائے گی, فقیری آ جائے گی, پیسے کم ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو شیطان جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر محتاجی کا خوف دلاتا ہے نا, انہی لوگوں کے ہم نے یہاں دیکھا کہ بچوں کی شادی میں یا دیگر جگہوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے, مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گی نہیں کم ہو جائیں گے, تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا بارہ. یہ تو قرآن فرما رہا ہے, دوبارہ سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمایا شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا اور برے کاموں میں لگا رہا ہے. پھر فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ, اللہ تبارک و تعالی تم سے بخشش, مغفرتم منہ و فضل, اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے. ادھر شیطان محتاجی بتا رہا ہے, ادھر رب مغفرت کی طرف بلا رہا ہے, ادھر رب عز و جل کی طرف سے فضل کا وعدہ ہے. پھر فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا, علم والا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں میں نہ آئیں. شیطان تو کہے گا کہ بھائی محتاج ہو جاؤ گے. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ بات طے ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا. اچھا, اس آیت میں جہاں یہ ہماری تربیت کی گئی کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا مال نہ دو, بہترین مال دو, اچھا مال دو, وہاں اسی آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ زمین میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے بھی کچھ دیں. ٹھیک ہے,